ओ मेरे प्यारे, अपने घरों को डेकोरेशन कराइए, अपने घरों को सजाइए, बल्कि अपने घरों में एक एक झंडा अपनी छत पे लगाइए। अल्लाह अकबर। जब तुम्हारे घर में झंडा होगा, जब तुम्हारी गली से कोई गुजर के जाएगा, जब झंडे को देखेगा तो देख के पहचान लेगा ये किसी और का घर नहीं है, बल्कि ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए हजरात, आज तकरीबन चांद की 5 तारीख है और ये महीना बड़ी बरकतों वाला महीना चल रहा है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मालूम है। 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और ये वो नबी है, कौन नबी दुनिया में तशरीफ लाए कि जिसके सदक़े हम और आप दुनिया में मौजूद हैं। उस नबी के सदक़े अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए कि जब औरतों को, जब उनके शौहर इंतकाल कर जाया करते, बेवाओं पर जुल्म किया जाता, उन्हें बंद कोठरी में कैद कर दिया जाता, उन्हें अपने से अलग कर दिया जाता था, बेवाओं की कुछ कदर नहीं होती थी, लोग बेवाओं पर जुल्म किया करते थे। तो मालूम है ऐसे मंजर में जब बेटियों ने चीखो पुकार की थी, परवरदिगार अगर तूने हमें जिंदगी दी है, मौला तूने अगर जिंदगी दी है तो परवरदिगार जीने का अधिकार भी दे दे, मौला तूने जिंदगी दी है तो जीने का हक भी दे दे। जब बच्चियों ने चीखो पुकार की थी तो परवरदिगार की बारगाह में जब बच्चियों ने चीखो पुकार की तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त मेरे नबी को अल्लाह ने दुनिया में भेजा और कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। जब नबी दुनिया में आए, मेरे नबी ने ऐलान कर दिया अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब मत परेशान होइए, अब तुम्हें जिंदगी बख्शने वाला, अब तुम्हें बचाने वाला, अब तुम्हें कोई कत्ल नहीं करेगा, अब तुम पर जुल्म नहीं किए जाएंगे, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया है। जब मेरे नबी दुनिया में आए तो मालूम है बहारें आ गई। दुनिया में आए बहारें और बेटियों को भी जीने का हक मिल गया। ये जो बेटियां, मैं तो ये कहता हूं सबसे ज्यादा अगर विलादत मनाने का अगर हक है, नबी की मिलाद मनाने का अगर हक है तो वो बेटियों को है। तो बेटियों की कुछ कदर नहीं होती थी, बेटियां नबी के विलादत पर खुशियां मनाया करें। और महीना बरकतों वाला है, कुरान पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह के कुरान की तिलावत करें, मुस्तफा की शरीयत को पढ़ें, उस पर अमल कीजिए। और मेरे भाई जिनके औलाद नहीं है वो इस महीने में मेरे नबी का सदका दे के अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करना, परवरदिगार मेरे मौला तेरे
محبوب کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ پروردگار 12 تاریخ کو تیرا محبوب دنیا میں آیا تھا، مولا اپنے محبوب کے صدقے مجھے اولاد عطا فرما۔ میرے بھائی دعوے کے ساتھ کہہ کے جاتا ہوں، انشاءاللہ تمہارے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے۔ اللہ نبی کے صدقے تمہاری دعاؤں کو پہلے قبول کر لے گا۔ یہ نبی ہے، نبی کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ دوسری گفتگو میں، دوسری اسپیچ میں انشاءاللہ میں اور آگے کو بات کروں گا حضور کے تعلق سے، کیا شان ہے آپ کا، کیا مقام ہے، کیا کیا آپ کی سیرت ہے، کیا زندگی ہے، انشاءاللہ پھر بات کرتا ہوں۔ لیکن آج صرف اتنا آپ سے کہوں گا میرے بھائی، ربیع الاول شریف آ رہی ہے، بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے ربیع الاول شریف۔ تو کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے کہ نبی کی محبت میں اپنے اپنے گھروں کو سجائیے، نبی کی محبت میں اپنے اپنے گھروں کو سجائیں۔ اور معلوم ہے ہم لوگ جو ہیں نبی کی وفات نہیں مناتے ہیں بلکہ نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ نبی کی وفات وہ مناتے ہیں کہ جس کا ایمان یہ ہے کہ نبی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہم نبی کی وفات نہیں مناتے ہیں بلکہ ہم تو نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی، تمہارے نبی آج بھی مدینے کی سرزمین پر زندہ ہیں اور ہم سنیوں کے سینے میں بھی زندہ ہیں۔ نبی مدینے میں بھی زندہ، ہم سنیوں کے سینے میں بھی زندہ ہیں، تو ہم نبی کا وفات نہیں، نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد منانا چاہیے۔ اور معلوم ہے آئے ہیں تو خوشی کیجئے۔ کچھ لوگوں کو نبی کے ولادت سے چڑ ہوتی ہے، میں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا یار اپنے بیٹے کا ہیپی برتھ ڈے کیا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر مجھے بتانا نبی کے ولادت پر تمہیں کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ کہ نبی کے میلاد سے تکلیف ہے؟ نبی کی ولادت سے تکلیف ہوتی ہے؟ اور آج نبی کو ایسا ویسا کہنے والوں، مجھے بتا تیرا بیٹا ہے، اسے چوم بھی رہا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی چہرے کو چومتا، کبھی ماتھے کو چومتا، کبھی ہونٹوں کو چومتا، کبھی گالوں کو چومتا۔ اور اگر ہم مصافحہ کریں، مزار پہ جائیں، تمہیں چڑ، تمہیں جلن کیا؟ میرے بھائی جب تو بیٹے کو چومنا تو اسے غلط نہیں سمجھتا ہے تو پھر بتا ہم میلاد کو غلط کیا سمجھیں؟ کیا تیرا بیٹا نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ نبی کی شان کتنی بلند ہے، پھر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں اپنے آقا کے میلاد پر؟ میں تم سے کہہ کے جاتا ہوں، یاد رکھنا اپنے اپنے گھروں میں نبی کی محبت میں نبی سے سچا پیار کرتے ہو، نبی سے سچی محبت کرتے ہو، نبی سے سچا لگاؤ رکھتے ہو، تو نبی کی محبت میں لاسٹ بات بتا کر کے بس جو بتانا چاہ رہا ہوں اسے پوری کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر دوسری اسپیچ میں انشاءاللہ نبی کے تعلق سے بات کریں گے۔ آج اتنا کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی مسجدوں کو سجائیں، اپنے سڑکوں کو سجائیے اس انداز سے کہ جب کوئی جانے والا تمہاری گلی سے گزرے اپنے گلیوں کو سجائیے، جب کوئی تمہاری گلی سے گزر کے جائے گا اللہ اکبر جب تمہارے گھر کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد میں کہے گا یار کسی عام کا نہیں بلکہ نبی کے غلام کا گھر نظر آتا ہے۔ او میرے پیارے اپنے گھروں کو ڈیکوریشن کرائیے، اپنے گھروں کو سجائیے، بلکہ اپنے گھروں میں ایک ایک جھنڈا اپنی چھت پہ لگائیے۔ اللہ اکبر جب تمہارے گھر میں جھنڈا ہوگا، جب تمہاری گلی سے کوئی گزر کے جائے گا، جب جھنڈے کو دیکھے گا تو دیکھ کے پہچان لے گا یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے بلکہ یہ
بلکہ یہ تو نبی کے غلام کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اور ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ نبی کے پیدائش پر جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ او فتوے لگانے والے، ہم تے بعد میں فتوہ لگانا، پہلے جبریل پہ فتوہ جا کے لگا جب میرے نبی دنیا میں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ 3 جھنڈے لے کے چلے جائیے، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے، اگر فتوہ لگانا ہے تو پہلے جبریل پہ لگا، پھر ہم سے بعد میں کہنا۔ لیکن میرے پیارے، ہم تو گھروں کو سجائیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نبی کی ولادت میں اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے گلیوں کو سجائیے، اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیے۔ ارے ہم تو یہی کہیں گے کہ دیواروں در سجاؤ، سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ، سرکار آ رہے ہیں، مل کے خوشیاں مناؤ، سرکار آ رہے ہیں۔ اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، ارے مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے میرے بھائی کہ دیواروں در سجاؤ، سرکار آ رہے ہیں، مل کے خوشی مناؤ، سرکار آ رہے ہیں۔ اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، ارے مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ میرے بھائی اپنے گھروں کو سجائیے۔ گفتگو پوری کرتا ہوں۔